رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اسلامی سال ہے سن 1438 1438 الحمدللہ ہجری، اور رمضان المبارک کی 10ویں مبارک شب ہے، اور یہ تاریخ پاکستان کے مطابق ہے، اور وقت ہمارے یہاں تراویح کے بعد کا ہوا ہے. عشاقان رسول نماز تراویح سے فارغ ہو کر اب دیگر امور میں مصروف ہیں، اور مدنی چینل نے الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں کو مزید بابرکت بنانے کے لیے علم دین کی بہت ہی زبردست محفل مدنی مذاکرے کا اہتمام آپ کو دکھلانے کا کیا ہوا ہے. اور رمضان کی مبارک گھڑیاں ہوں اور ان میں علم دین کی برکتیں ملا لی جائیں تو برکتوں پر برکتیں ہیں. دنیا کے دیگر خطوں میں دیگر تاریخیں اور دیگر اوقات ہو سکتے ہیں. رمضان کی مبارک برکتوں اور ساعتوں والی مبارک رحمتوں والی ساعتوں اور اوقات کو علم دین کی چاشنی سے میٹھا میٹھا کر لیجئے. آخرت کی تیاری کے لیے کمر بستہ ہو جائیے اور مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شامل ہو جائیے. استقبال مدنی مذاکرے کے سلسلے میں بھی کچھ موضوعات سے کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. آج کا مدنی پھول، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بیان کروں، آپ کو کچھ اقتباس سننا ہوگا. ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا، کیونکہ اس میں دماغی ایکسرسائز بہت ہے. دماغی ایکسرسائز ہوگی تو دماغ لڑائیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ شاید. چلیں دیکھتے ہیں. تو پیش کرتا ہوں میں. دیکھیے، بہت سادہ سی بات ہے اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. یہ جملہ دوبارہ دہراتا ہوں. دیکھیے، بہت سادہ سی بات ہے اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ عہد حاضر کی سائنس خود فالسیفیکیشن کے اصول سے بہت آگے کھڑی ہے. اول تو آئنسٹائن کی فزکس نے ہی ٹائم اور اسپیس کے دھاگے دریافت کر کے کائنات کی مادی شکل کو کسی خواب کی طرح عجیب و غریب بنا دیا. یہ بھی بھلا کوئی بات ہے کہ ٹائم بھی کسی لچکدار دھاگے کی طرح اسپیس کے ساتھ بنا ہوا ہے، اور ہم جب چاہیں کہیں سے توانائی کا بندوبست کر کے ان دھاگوں کو سکیر بھی سکتے ہیں، پھیلا بھی سکتے ہیں. I'm smiling. اوکے، ایک اور اقتباس سنیے. یہ جو اقتباس ہے یہ ایسے مضمون سے تعلق رکھتا ہے کہ جو مذہب کے موضوع پر لکھا گیا ہے. کوپن ہیگن انٹرپریٹیشنز نے یہ کہا کہ ریالٹی سپر پوزیشن پر ہے، اور جو ہم دیکھ پاتے ہیں وہ فقط لامتناہی امکانات میں سے ایک ہے. ہم یونیفیکیشن کو کولیپس کر دیتے ہیں بطور ناظر، اور یہ ساری کائنات ہم نے دراصل کولیپس کر رکھی ہے، وغیرہ وغیرہ. شے کی تعریف ممکن نہیں، اور رفتار، فاصلہ، وقت، یہ سب فقط دھوکے ہیں. حقیقت کی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں. یہ جو میں ساری آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، پڑھ کر سنا رہا ہوں، کچھ سمجھ میں آئی؟ امید ہے کہ سر پہ سے گزر گئی ہوگی. 99% امید یہی ہے. تو آج کا جو موضوع ہے نا، اس میں اس کے لیے یہ گویا کہ ایک ایکسرسائز کی حیثیت رکھتی ہے. یہ جو مضمون ہے، اس مندرجات اس کے صحیح ہیں، غلط ہیں، یہ ہمارا بحث کرنا موضوع نہیں ہے. ہم اس پر ابھی نہیں جا رہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اور ہر موضوع مضمون کا، ہر ایسے کا کوئی ٹارگٹ آڈینس ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر کوئی چیز سائنسدانوں کے لیے لکھی جائے، عام آدمی کے لیے نہیں لکھی جائے تو وہ سائنسدانوں کی ہی سمجھ میں آئے گی. سرجنز کے لیے کچھ لکھی جائے، کوئی بہت بڑی
انجینئرز ہوں ان کے لیے لکھی جائے تو ہم عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی, ہمارے سر پہ سے گزر جائے گی. اور کوئی بہت ہی زیادہ پیچیدہ فلسفے کی بحث ہو تو ہم اگر اسے سنیں تو ہمارے سر پہ سے گزر جائے گی, ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. یونیورسٹی آف کراچی میں ایک ایجوکیشن کے سلسلے میں ورک شاپ ہو رہی تھی. ایک بہت بڑے ایجوکیشنسٹ تھے, انہوں نے ایک وہ آئے, کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, بہت سارے لوگ تھے. انہوں نے ایک چاک اٹھائی, ایک لفظ لکھنا شروع کیا, بڑا سا عجیب و غریب پیچیدہ انتہائی خطرناک قسم کے تلفظ پر مشتمل, یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ دیا, بڑا لمبا چوڑا لفظ, ایک ہی لفظ. اور کہا کہ اس کو پڑھیے. اب اس میں جو ظاہر ہے کہ لوگ تھے وہ بھی کافی کوالیفائڈ تھے, اور جو یعنی ہر شخص دنیاوی لحاظ سے اچھا خاصا تعلیم یافتہ ہی تھا. اب وہ جو لفظ دیکھا نا, سب کو سانپ سونگ گیا. اب اس کو پڑھے کون, اتنا بڑا حال, شاید سینکڑوں لوگ, 3 یا 4 ہاتھ اٹھے ہوں گے. تو ایک دو سے پوچھا, غلط, پڑھنا آیا نہیں. اچھا, جب سناٹا چھایا رہا, ڈسٹر اٹھایا, مٹا دیا, اور اس کے بعد لکھا CAKE. And what's this? یہ کیا ہے؟ CAKE. سارے پریشان, یہ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں جواب دے رہا. تو کہا بھائی ہے کیا, کیا لکھا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح. لیکن خیر چلیں, جب سب کوئی سانپ سونگھا رہا تو انہوں نے بتایا بھائی سیدھی سی بات ہے, کیک لکھا ہوا ہے, کیک تو ہے یہ. تو اب سارے پریشان. تو پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھیے, میں نے جو پہلا لفظ لکھا جو اتنا مشکل تھا تو مشکل لفظ جب آپ کو دکھا, اور مجھے پتا تھا کہ کسی کو بھی شاید ہی کسی کو یہ لفظ آئے, اور جب سب سے پہلے میں نے آپ کو اس سے متعارف کروایا, اور اس کے بعد جب چونکہ آپ کو نہیں آیا, اور میں نے اتنا آسان جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے C for کیک, میں نے یہ کیک لفظ لکھا اور کہا اب یہ بتاؤ, تو سارے اس خوف کے تحت, اس خوف کے اثر کے تحت جو ہے نا وہ, یا اس کنفیوژن کے تحت سب جو ہے وہ گمسم ہو گئے, اور وہ اتنا آسان لفظ بھی وہ بتا نہیں سکے, سمجھا نہیں سکے. تو وہ اصل میں بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جب کسی کو کچھ سمجھانا ہو, اور یہی اسی اصول کے تحت میں نے یہ جو ایکسرسائز تھی, یہ جو مطلب میں نے کی کہ اگر کوئی مشکل چیز ایک دم سامنے آ جائے گی, تو جب میں نے یہ پڑھا ہوا تو آپ بھی حیران پریشان ہو کے دیکھنے لگے ہوں گے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے, یہ کرنے کیا لگے ہیں, یہ مطلب یہ کیا اول فول بکے جا رہے ہیں, ان کو بالکل سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے, کیا پتہ نہیں جو ہے وہ کون سی زبان بول رہے ہیں, اردو بھی ہے یا نہیں, یہ فارسی بھی نہیں لگ رہی. تو یہ نیچرل ہے. تو یہاں ابھی بتانے کا کیا مقصد ہے, یہ معروضات پیش کرنے کا مقصد کیا ہے, اس کا مقصد یہ ہے, اس کی مدعا یہ ہے کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں بالخصوص کہ جن کو تفہیم کے کام سے واسطہ پڑتا ہے, چاہے یہ علماء کرام ہوں, امام مسجد ہوں, یا بحیثیت والد کوئی ایک عام شخص ہو, کیونکہ اس کو بھی اپنی اولاد کو, ایک بڑے بھائی کو اپنے چھوٹے بھائی کو, ایک والدہ صاحبہ کو اپنی دختر نیک اختر کو یعنی بیٹی کو, دختر نیک اختر بعضوں کے لیے مشکل ہوگا, اور ایک یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے لیے یہ آسان ہوگا, بیٹی کا لفظ جو ہے وہ آسان ہوگا, بڑی آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. تو ان کو اس تفہیم کا یہ مدنی پھول, یہ اصول پیش نظر رکھنا چاہیے, اور لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرنا چاہیے. اور ورنہ اپنی عقل کے مطابق کلام کرے گا, یعنی میں اگر اپنی عقل کے مطابق کلام کروں کسی بچے کے ساتھ, تو جو پھر ظاہر ہے کہ بچہ حیران پریشان ہو جائے گا کہ ہم تو سوچ رہے ہوں گے ہم نے تو اس کو اتنی بات سمجھائی, اس کی سمجھ بھی نہیں آتا, یہ تو بہت ہی نکما ہے. ادھر ہمیں خبر نہیں ہے کہ اصل میں ہم کو سمجھانا نہیں آتا, اور یہ سوچ رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہیں, کیا کہے جا رہے ہیں. تو شاید سب سے زیادہ کی جانے والی غلطی تفہیم میں وہ بچوں سے, مدنی منوں اور مدنی منیوں سے کیا جانے والا کلام ہے, کہ عام طور پر والدین اور بڑے, ایون اساتذہ بھی ان سے اپنی پچ پر بات کرتے ہیں,
اپنی فریکوینسی پر بات کرتے ہیں، اپنی یا نیچے آنے کی شاید اگر کوشش کرتے بھی ہوں گے تو ایک حد تک آتے ہیں، اور ان کی جو ذہنی سطح ہے اس پر جانا وہ چونکہ یا تو دشواری محسوس کرتے ہیں یا اس معاملے میں غافل ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب اپنے جس طرح مطلب اپنی جو کیفیات میں ہوتے ہیں اور وہ جب بات کرتے ہیں تو وہ جو بچہ ہے وہ بیچارہ حیران پریشان رہ جاتا ہے۔ تو ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ یعنی آپ یہ یاد کیجئے کہ جب آپ بچپن میں تھے، جب آپ چھوٹے تھے، تو آپ کو بعض باتیں بڑوں کی عجیب عجیب لگتی تھیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ تو آج گویا کہ یہی قیاس کر لیجئے اور اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر دیکھیے کہ آپ جو ہے نا بچوں کے حساب سے ان کی نفسیات کے مطابق کلام کر رہے ہیں یا نہیں۔ ماشاء اللہ، مرحبا، اہلاً اہلاً و سہلاً بکم، مرحبا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہ جب مختلف عنوانات پر یعنی دیگر اسلامی بھائیوں سے گفتگو ہو تو اس وقت بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی تعلیم، یعنی اب مثال کے طور پر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہوں جن کی ظاہری بشرے سے نہیں لگتا کہ انہوں نے مثال کے طور پر یعنی جدید جو تعلیمیں سے گزرے ہوں گے، اور ان سے ہم کسی ایسی اجنبی زبان میں بات کرنا شروع کر دیں جو کسی دوسرے خطے کی ہو۔ اب ہو سکتا ہے ہم یعنی ہمارا روب تو وہ ڈل جائے گا، وہ ہے نا تمہاری کشتے زار پر اس سال تقاطر امطار ہوا کہ نہیں، یہ تمہاری کھیت پہ بارش ہوئی، سیدھی سی بات ہی تھی، اور اس کو ہم نے یہ کر دیا۔ تو وہ پھر ظاہر ہے کہ یہ پیچیدگی در پیچیدگی اور کنفیوژن در کنفیوژن کا باعث بنے گی۔ یاد رکھیے عام طور پر پر تاثیر کلام آسان ترین کلام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زبان میں اثر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عام فہم زبان میں اور ان جو سامنے والی کی نفسیات ہے، اس کی جو ذہنی سطح ہے، اس میں بات کرنے کا ملکہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ تو سارے والدینوں کو، سارے بڑے بھائیوں کو، ساری بڑی بہنوں کو، ساری امیوں کو، سارے ابوؤں کو یہ جو ہے ریکویسٹ ہے کہ اس مطلب صفت کی طرف، اس اسکل کی طرف توجہ پھیریے، اور مزید مدنی پھول۔ اور چونکہ آج الحمدللہ 10 رمضان المبارک بھی ہے اور بڑا ایونٹ ہوا تھا، یہ الیکٹریکل مبلغ جو ہے جس نے عام فہم زبان میں عام لوگوں کی ذہنی سطح پر ایک اور جو یہ بھی الحمدللہ اتنی بڑی ماس کمیونیکیشن، اتنے سارے ماسز کو لے کر اس طرح کے بیانیے پیش کیے کہ لوگوں کو الحمدللہ نہ صرف دین کی بات سمجھ میں آئی، انسپریشن لی، تبدیل ہوئے، عمل کیے، الحمدللہ اسلام تک قبول کیے۔ یہ جو میری مراد مدنی چینل سے ہے، تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالی عز و جل اس کو بھی سیلیبریٹ کریں گے جو ہے نا شرعی اور تنظیمی طریقہ کار کے مطابق۔ رکن شورا موجود ہیں، ان کی فراست سے بھی جو ہے وہ مدنی پھول چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل کے مطابق کلام، مزاج کے مطابق کلام، مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے کلام، لوگوں کی عقلوں کی رعایت رکھتے ہوئے کلام۔ اس کے متعلق آپ کیا مدنی پھول ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ آپ جو اپنے مشاہدات ہیں، ایکسپوجر ہیں، اس کے متعلق بھی بات کیجیے۔ پھر مدنی چینل نے الحمدللہ اس معاملے کو بھی وہ لے کر چلا ہے، اس کے متعلق بھی بات کیجیے۔ آپ کے اپنے ایکسپیرینسز بھی ہیں، وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور مزید تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس مائک ہے تو پھر تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ماشاء اللہ عز و جل موضوع کا بہترین چناؤ ہے اور موقع کے اعتبار سے بھی بڑی پیاری ترکیب ہے ماشاءاللہ۔ اور مدنی چینل کے 9 سال الحمدللہ رب العالمین خیر سے مکمل ہوئے، اور مدنی چینل کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے روز اول سے لے کر اب تک کے جو شب و روز ہیں اور اس کی کامرانیوں کا، کامیابیوں کا جو یہ سفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ اس میں الحمدللہ رب العالمین ہمارے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس مبارک فعل کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو اقوام، عوام، ان کے مزاجوں کو، ان کی نفسیات کو، ان کی کیفیتوں کو، ان کی حالتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جس طرح سے ماشاء اللہ عز و جل وہ جسے کہتے ہیں دقیق مضامین، وہ مشکل صورتیں، بلکہ فقہ کے وہ قوانین، قاعدے، ضابطے کہ جو کتابوں ہی کی ملک ہوں، اور اچھا خاصا آدمی جب پڑھے تو ہماری وہ علمی سطح نہیں ہے ہم تو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نیک اور پاک بندے کو وہ ماشاء اللہ عز و جل حکمت، وہ فراست، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے
اس قدر آسان و احسن الفاظ کا مجموعہ عطا فرمایا. آپ کا بیانیہ اتنا آسان، اتنا سہل کہ ننھا منا مدنی منا ہو یا 60 سال کا ضعیف العمر بزرگ ہو، ہر کوئی فیل کرے کہ یار یہ بات تو میرے لیے ہو رہی ہے. اتنا ماشاء اللہ عز و جل فہم و فراست سے لبریز کلام، حکمت سے معمور کلام. اور الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل جب نہ تھا، مثال دے رہا ہوں آپ کو بھی، تو حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی اسی کیفیت ہی نے تو آج کے نوجوان کا دل اپنی طرف کھینچا. دیکھیں میں اور آپ تو مدنی چینل دیکھ کر نہیں نا مدنی ماحول میں، مگر کیا چیز تھی کہ جو الحمدللہ رب العالمین، ہم بھی کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء تھے، ہم بھی بزنس کمیونٹی میں ہی انوالو لوگ تھے، ہم بھی سوسائٹی کے وہی عام افراد تھے. اور ایسا نہیں تھا کہ مطلب کہ حضور امیر علیہ سنت سے قبل یا آپ کے دور میں کوئی اور تبلیغ دین کرنے والا نہیں تھا. مگر کیا بات تھی حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ میں، کیا انداز تھا حضور امیر علیہ سنت کا، کیا اٹریکشن تھا ایسا. تو اس میں آپ کے اس عام الفاظ، اہم ترین بات کو انتہائی آسان انداز سے سمجھانے کا جو ملکہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو عطا فرمایا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی. اور ماشاءاللہ عز و جل وہی چیز جو عالمی مدنی مرکز میں یا امیر علیہ سنت اپنے بیانات میں جو وہاں موجود حاضرین تھے انہیں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، ارشاد ہو رہا تھا، تو الحمدللہ لوگوں کے دل وہ موہ لیتے رہے. تو اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ یہ الیکٹرانک مبلغ آ گیا، اور اللہ تعالی ہمارے نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ اور آپ کے وہ مصاحبین، وہ اراکین شورا اور وہ ذمہ داران کے جنہوں نے ماشاء اللہ عز و جل قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی اس مبارک خواہش کو عملی جامہ پہنایا، اور عملی جامہ پہنا کر ماشاء اللہ عز و جل آج اس کیفیت کا حامل کہ بلا تکلف یہ کہتے ہوئے الحمدللہ مجھے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت زیادہ تجربے کار اور وہ ہوں، مگر جو بھی میری انقص ترین مشاہدات و تجربات و تجزیات ہیں الحمدللہ رب العالمین لوگوں سے میل جول کا روزانہ کی بنیاد پر سالوں سے الحمدللہ رب العالمین سفر و حضر کے جو معاملات ہیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اللہ رب العالمین عز و جل نے جو دعوت اسلامی کو اور دعوت اسلامی کے اس چینل کو مقبولیت عطا کی ہے، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اس کی نظیر نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑا کردار ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا، وہی لوگوں کی نفسیات کے مطابق، لوگوں کے مزاج کے مطابق، ان کی کیفیتوں کو جان کر جو کلام کرنا نا کہ ایسا لگتا ہے جیسے نبض پر ہاتھ ہے. اور ایک تو جسمانی طبیب ہوتا ہے نا، ایسے روحانی طبیب ہیں ماشاء اللہ عز و جل کہ بس اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے قصبے نواب شاہ میں ہی ایک اسلامی بھائی ہیں، اب تو ماشاءاللہ بہت موسٹ سینئر ہو گئے، وہ حضور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی صحبت کا اس وقت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اتنی وہ کیفیت نہیں تھی نا، 88-87 کی بات ہے، ابتدا یعنی اوائل 6-7 سال ہی دعوت اسلامی کا ہوئے تھے. اور ان کے متعلق یہ شہر میں مشہور تھا، خیر ہماری عمر تو چھوٹی تھی مگر اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ وہ اس قدر نقاد تھے، اس قدر نقاد کے تنقید خود ان کے سامنے شرمندہ ہوتی تھی کہ میں کہاں کے پھنس گئی. یعنی یہ کیفیت تھی. اور وہ کسی سے سیٹ نہ ہونا، کسی سے مطلب خاطر میں نہ لانا. پھر اللہ نے نوازا بھی تھا، مال پیسہ بھی بہت ہوتا، آپ کو پتہ ہے، پھر ہر چیز ہے اپنی جگہ پر. تو دماغ ہوا میں تو ہوائی جہاز خود ٹینشن میں کہ کیسے آ گیا. ہاں یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں یقین مانے میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، واقعی اس کیفیت کے حامل وہ صاحب تھے. مگر قربان جاؤں میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کے انداز کے، آپ کی سادگی کے، آپ کی عاجزی کے، آپ کی مسکراہٹ کے. اللہ اکبر کبیرہ. اتفاق یہ کہ حضور امیر علیہ سنت ان دنوں ہمارے شہر میں تشریف لائے تو اسلامی بھائی گھیر گھار کے انہوں نے ان کے الفاظ ہیں کہ میں واقعی تنقید کی تمام ترکیبوں کو سامنے رکھ کر حضور امیر علیہ سنت کی ذات کا تجزیہ کر رہا تھا. اور جتنے میرے ذہن میں وہ وسوسے تھے، وہ ترکیبیں تھیں کہ بس ایسا نہیں ہو سکتا اور ویسا نہیں ہو سکتا اور ویسا نہیں ہو سکتا. امیر اہل سنت کی تھوڑی دیر کی وہ گفتگو اس نے سارے وسوسوں کی یوں کاٹ کی کہ آج وہ اور ان کے آبا یعنی ان کے بابا جان بھی، ان کے دادا جان بھی اور ان کی نسلیں، ان کا پورا خاندان سرکار امیر علیہ سنت سے مرید بھی ہے، دعوت اسلامی والا بھی ہے. مالی طور پر، جسمانی طور پر جس طرح ماشاءاللہ عز و جل وہ خدمت کر سکتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے کرے. اور وہ یہ ایک نہیں، ہم دیکھیں مطلب جہاں جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے. واللہ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا یہی انداز جو آپ نے فرمایا نا، آج ایک باپ اپنے بیٹے کو نہیں سمجھا پاتا، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی نہیں سمجھ پاتا، بیٹی کی ماں نہیں سمجھ پا رہی ہے، استاد جو ہے ہی سکھانے کے واسطے لیکچر دے دے کے اس کی طبیعت میں فریکچر آنا شروع ہو گیا ہے، اس کا عجیب قریب حالت خراب ہوئی ہے، وہ نہیں سمجھا پا رہا ہے. مگر قربان جاؤں ان کی صحبت میں بیٹھے، اچھا خاصا آدمی نا، بالکل وہ
ہل سا جاتا ہے اور اس کی طبیعت میں ایسا قرار، ایسی شادمانی آ جاتی ہے کہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے۔ واقعی حقیقی بات تو یہ ہے کہ جب بھی سمجھانے والا سمجھائے تو وہ جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کی طبیعت کو دیکھے، اس کے مزاج کو سمجھے، اس کی نفسیات کو سمجھے، اس کی ترجیحات کو سمجھے، اس کی ترکیبات کو سمجھے، اس کی ترغیبات کو سمجھے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ضرور کرم ہوتا ہے اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو جب سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے تو سمجھانے والے پر یہ پہلے لازم ہے کہ سمجھانا کیسے چاہیے، آ کے میرے آقا امیر علیہ سنت سے سیکھیں۔ ماشاءاللہ، مرحبا، ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ۔ اچھا، ایک اور پھر پہلو یہ بھی دیکھا گیا ان کی ذات مبارکہ میں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور مدنی چینل کے تعلق سے بھی، یعنی جب ڈائنامک سیٹ ہوئے، بنیاد رکھنے والا جو مبادی یعنی جس نے بنیاد رکھی ہے، تو ان کا انداز مبارک بھی یہ بھی دیکھا کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو ایسا الفاظ یا کلام کرتے پایا کہ جس پر خیال مطلب یہ انہیں ظاہر انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ جس پچ پہ کلام کر رہے ہیں، جس انداز پہ یہ صاحب کلام کر رہے ہیں، یہ عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یا جو عام فہم ایک آدمی ہے اس کے لیے یہ جو مضمون ہے یہ مشکل ہو جائے گا، یہ بات مشکل ہو جائے گی، تو اسے یعنی اس پر بھی جو ہے نا بر وقت الحمدللہ اقدامات کیے۔ تجربہ ہے، کئی تجربات میرے سامنے بھی ہیں کہ انڈرسٹوڈ کہ دیکھیں ہم خود سیکھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل جب تک سیکھنے والے رہیں گے اللہ نے چاہا تو کامیاب، مجھے خود اس بات کا تجربہ بھی ہے الحمدللہ، اور کہ جو مدنی مذاکرہ دیکھنے کے عادی اسلامی بھائی ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی باحسن و خوبی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو جو مولا کریم جل مجدہ نے ایک مبارک حص عطا فرمائی ہے نا، کہ ایک دم پرکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے نا یہ اس کیفیت کا نہیں، اس کو کسی اور کیفیت طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ ماشاءاللہ بر وقت آپ کے مبارک الفاظ، بر وقت آپ کی ترکیب، مدینہ مدینہ الحمدللہ، بالکل آپ نے درست فرمایا، ایک دم اصلاح کی صورت فرماتے ہیں، اور وہ واقعی دیکھنے والے کو فیل ہوتا ہے ہاں یار ہونا ایسے ہی چاہیے، ہونا ایسے ہی چاہیے۔ ماشاءاللہ بالکل آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی، یہی حقیقت ہے۔ تو اس سے پھر یہ ہوا نا کہ جب ظاہر ہے کہ بنیاد ایسی ڈھالی گئی تو پھر مبلغین نے بھی انہی کے سٹائل کو کاپی کیا، تو پھر وہ اس نے بھی یہی مد نظر رکھنا۔ دوسرا پھر اس بات میں اخلاص یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو جس کے دل میں درد ہے نا، سمجھانے کا درد ہے، تو اس کا وہ ظاہر ہے کہ اپنی ترجیحات اسی موضوع ہدف کو دیکھتے ہوئے مرتب کرے گا۔ ورنہ مجھے یاد آ رہا ہے ماشاءاللہ، یعنی جو ہمارے مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب ہیں، ان سے ایک دفعہ کلام ہو رہا تھا، تو یہ ایک دفعہ فرمانے لگے، جب یہ ظاہر ہے کہ یہ ساؤتھ افریقہ میں بھی پہلے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ اپنے مطلب مدنی ماحول سے منسلک ہونے سے پہلے بھی وہاں کی ایک سیلیبریٹی ایک یعنی اس میں تھے، واقعی وہاں کے وہ بہت ماشاءاللہ معروف بہت معروف عالم میں سے تھے۔ ایک تو ہوتا نا عالم وہ کہ جو کہیں تشریف فرما ہو تو اس مسلب نشین ہو کر ترکیب بنائے، ماشاءاللہ یہ بہت مدینہ مدینہ ترکیب تھی۔ تو اب انہوں نے اپنا مجھے واقعہ ایک دفعہ سنایا تھا کہ جب یعنی ان کو دعوت اسلامی وغیرہ سے تعارف ہوا اور یہ جب انہوں نے دیکھا اور یہ مدنی ماحول سے منسلک ہوئے، اور جب انہیں امیر اہل سنت کی یعنی جو اس طرح کی ہوتی نا علماء کی جو محفل ہے اس میں جب یعنی ان کی حاضری کی سعادت ہوئی، تو باپا نے جس انداز کا کلام فرمایا تو وہ علماء کی جو شان ہے اور جو صاحب علم ہستیاں تھیں، تو جب انہوں نے مطلب کلام فرمایا تو جو الفاظ جھڑے تو وہ مطلب اسی انداز کے مطابق تھے کہ جیسی وہ محفل تھی۔ تو کہنے لگے کہ میں تو یعنی وہ کلام سن کر حیران ہو گیا کہ یہ تو یعنی اچھے خاصے جو ہیں وہ مطلب ذی علم ہستی ہیں، اور تو اس سے مجھے پھر یہ انسپریشن بھی ملی۔ تو ایک یعنی دیکھیے کہ جب وہاں بالکل عالمانہ محفل ہے، علماء کرام جمع ہیں، تو اس وقت جو انداز مبارک ہے یا اس وقت جو بھی میٹر انڈر دا کوشچن انڈر کنسیڈریشن ہے، یعنی جو بھی سوال زیر غور ہے جس پر بات ہو رہی ہے، تو اس پر عالمانہ انداز کی گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں سمجھنے والے اور وہ کلام ان کی عقل کے مطابق ہو رہا ہے تو وہ جو ہے وہ لے رہے ہیں۔ لیکن جب یعنی عوام میں کلام کرتے ہیں، ہم جیسے سے بات کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اسی انداز اور اصطلاحات بھی وہی استعمال کریں گے کہ جو ہمیں سمجھ میں آئیں، بلکہ عام طور پہ حتی الامکان عام عوام سے جب بات کرتے ہیں تو الا یہ کہ انتہائی ضروری اصطلاح کے، ورنہ عام طور پر کلام جو ہے وہ عام الفاظوں سے ہی مرتب ہوا ہوتا ہے۔ تو اس میں اب تھوڑا یہ ارشاد فرمائیے کہ امیر اہل سنت کے اس انداز مبارک سے مبلغین کا درس اور جو مدنی چینل کو ہونے والا فائدہ اور تاثیر، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے اس طرف توجہ فرمائی۔ ایک یعنی عام گھر کا جو فرد ہے، کیونکہ ہر شخص یعنی ویسے تو ہر شخص مبلغ ہی ہے، لیکن اللہ کرے یہ منصب اور مرتبہ سمجھ جائے، لیکن بطور والد یا ایک شوہر ہونے کے، یا ایک جو یونٹ ہے، گھر ہے جو ایک فیملی یونٹ ہے، اس کا سربراہ ہونے کے، یا محلے کا ایک یونٹ ہونے کے،
ایک محلے کا حصہ بھی ہے. تو اس وصف کو کہ جو ہے نا وہ اس کو استعمال کرنا, اور پھر جو مختلف سودے ہوتے ہیں, معاملات نمٹانے ہوتے ہیں, بزنس میں بھی معاملات ہوتے ہیں, اور جب یعنی ظاہر ہے کہ 2-4 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کسی مطلب اس میں سیٹ اپ میں, کوئی بزنس آرگنائزیشن ہو اس کے اندر بھی, تو ظاہر سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. تو اس وقت یہ وصف جو ہے وہ کیسے کام آ سکتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے الحمدللہ اپنی گفتگو میں جس طرح سے عرض کیا کہ سمجھانے والے کو یہ سمجھ میں آنا پہلے بہت ضروری ہے کہ مجھے جس کو سمجھانا ہے اس کی اپنی کیفیت کیا ہے, اس کی اپنی نفسیاتی صورت کیا ہے, اس کی علم, اس کی فہم, اس کی عقل, اس کی فراست کو سامنے رکھ کر ہی گفتگو کرنا, یہی انسب ترین صورت ہے. نہ کہ جس طرح آپ نے خود فارسی والی مثال دی, اور ہمارے ہاں ایک وقت میں جس طرح فارسی انٹرنیشنل لینگویج ہوا کرتی تھی تو اب وہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہو گئی ہے. تو اب انڈرسٹوڈے کے جو بھی اپنے آپ کو اس طرح سے تھوڑا سا کچھ پڑھا لکھا اسلامی بھائی سمجھتے ہیں, تو عام اسلامی بھائیوں کے سامنے بھی انگلش میں ہی گفتگو کرنے کو زیادہ انسب جانتے ہیں, اور انگریزی میں گفتگو کرنے کو ہی وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں, یا جسے کہنا چاہیے. میں بھی اب مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ الفاظوں کا چناؤ اسی طرح آسان ہونا چاہیے, اور توجہ ہو جاتی ہے تو ایک دم. تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. بہتر اور بہترین صورت تو یہی ہے کہ جیسا ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کی مثال دیتے ہیں, اور امیر اہل سنت کے فیضان سے قبلہ نگران شورا دامت برکاتہ عالیہ کی مثال دیتے ہیں. مجھے آپ کی بات سے ایک انسیڈنٹ ایسے یعنی جھماکا ہوا ہے مجھے. میں یعنی کسی وجہ سے ایک یعنی ڈینٹل ہاسپٹل میں کسی کو لے کر گیا, تو یعنی وہ تکلیف میں تھا ظاہر ہے وہ. تو یہ غالباً پچھلے رمضان کی بات ہے. وہاں پر ایک ضعیف جو شخص تھا, اس کو کوئی جو صاحب ہیں یعنی وہ بیچارہ کسی کے ہاں کام کرتا تھا, اور جو یعنی سیٹھ صاحب تھے نا جن کے بنگلو پہ وہ کام کرتا تھا, وہ شخص اس کو اس ہسپتال میں ڈینٹل ہاسپٹل میں لے کر آیا تھا. مطلب وہ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ فرد کیسا ہوگا کہ جو ایک یعنی گھر کے اندر کام کاج میں جو ہے وہ ہاتھ بٹاتا ہے. تو وہ جو وہاں پہ جو صاحب تھے نا, وہ یعنی کافی نو عمر تھے, جو ڈینٹسٹ تھے, اور ہاؤس جاب وغیرہ جو ہوتی ہے ان کی جو پریکٹس ہوتی ہے, اس میں آثار سے لگ رہا تھا کہ یہ اس کام میں مرتب ہے. اچھا, وہ جو صاحب تھے وہ جو ہے نا بار بار ان سے انگریزی میں جو ہے نا وہ سوال کر رہے تھے, اس جو وہ ضعیف جو شخص تھا اس سے. اب اتنا مجھے یعنی تعجب ہوا میں, اور میرے خیال سے یہ بیچارہ اس کے لیے ایک تو تکلیف, ایک تو وہ یعنی دان پکڑ کے تکلیف میں وہ ہوا ہے اپنا, اس کی ایک وہ بیچارہ آواز گم ہے اس کے, اور دوسرا پھر اس کو بار بار یعنی مطلب یعنی انگریزی میں ہی کہے جانا. اچھا, یہ نہیں کہ ان کو اردو آتی نہیں تھی, ان کے لب و لہجے اور بعض یعنی کہ نا ایکسنٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص اس نے پاکستان سے انگلش سیکھی ہے یا یہ باہر سے جو ہے وہ سیکھ رہا ہے. تو ایسا یعنی بظاہر کو ایسا لگ بھی نہیں رہا تھا کہ کیا کہتے ہیں ان کی کوئی فرسٹ لینگویج ہی جو ہے نا وہ انگلش ہوگی, جس جو مطلب لیکن ان کو ایک شاید بھوت سوار تھا یا کیا تھا, لیکن بہت زیادہ مجھے مطلب اس میں یعنی عجیب سی فیلنگ ہوئی اور دکھ بھی ہوا, صدمہ ہوا. تو جو آپ نے فرمایا وہ اس کو کہے جا رہے ہیں, اس بیچارے کو اب کیا سمجھ میں آئے گی. اب وہ اپنی بات کریں, اب وہ اس کو کہیں مثال کے منہ بھی کھولنا ہے تو منہ بیچارہ کیا کھولے یا کیا وہ دکھائے, کیا معائنہ کروائے. تو اس کی وجہ سے اس کی تکلیف میں شاید مزید اضافہ ہی ہوا ہوگا. تو امیر اہل سنت وہ ترقیاں عطا فرمائے. تو یہ فیضان مدینہ میں مدنی چینل کی جو الحمدللہ عز و جل 9ویں سالگرہ ہے, نشیب و فراز اور مختلف جو ہے منازل سے سفر کرتے کراتے آج الحمدللہ 9 سال پورا ہونے پر, اور شکر کرنے سے نعمتیں بھی بڑھتی ہیں, مزید اضافہ ہوتا ہے ان میں, اور تقریباً یعنی یہ ایک معمول سا بندہ چلا آ رہا ہے کہ یعنی الحمدللہ 10 رمضان المبارک کی شب کو مدنی چینل کی یہ جو سالگرہ ہے اس پر یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجلایا جاتا ہے, نماز ادا کی جاتی ہے. بہترین روایت الحمدللہ بہترین آغاز ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ عالمی
मदनी मरकज़ में ये हज़ारों इस्लामी भाई ही अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस मौके पर ये नवाफिल अदा नहीं कर रहे, बल्कि शुक्राने के तौर पर वो 71 मकामात के जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान में पूरे माह के एतिकाफ़ का सिलसिला है। हिंद में कमोबेश 57 मकामात हैं कि जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इसी तरह से पूरे माह के एतिकाफ़ का सिलसिला है। और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि सैकड़ों हज़ारों मकामात पर अपने अपनी तरकीब में इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम जल्ल मजदूह की बारगाह में शुक्र बजा लाते हुए इस अजीम नेमत के जिसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह घर घर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक पैगाम आम हो रहा है, जिसके ज़रिए से अल्लाह अज़्ज़ व जल की मोहब्बत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अस्हाब करीम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मोहब्बत, अहले बैत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, औलिया अल्लाह की मोहब्बत, उलमा की मोहब्बत, सालिहीन की मोहब्बत अल्लाह ताला की रहमत से घर घर पहुँच रही है। इल्म का सिलसिला हो रहा है, आमल सालिहा का सिलसिला हो रहा है, नेकी और तकवा का चर्चा हो रहा है। बच्चा बच्चा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखबूर नज़र आ रहा है अल्लाह की रहमत से। और अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सोसाइटी में, मुआशरे में जो अल्हम्दुलिल्लाह इसका इम्पैक्ट है वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से गली गली गोया के नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुआशरे में इस मदनी चैनल के आने से जो तब्दीली, जो पॉजिटिविटी अल्हम्दुलिल्लाह आई है, जो चेंज आया है, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है अल्लाह की रहमत से। बिलखुसूस ये तो रमज़ान मुबारक के मुबारक अय्याम हैं, रबीउन नूर शरीफ की मुबारक सातों में, तो ऐसा लगता है कि हर हर घर से माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल मरहबा या मुस्तफ़ा की धूमें नज़र आ रही हैं और मदनी चैनल की सदाएँ होती हैं अल्लाह की रहमत से। मरहबा या रसूलुल्लाह की सदा होती है, सरकार की आमद मरहबा की धूमें मची होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अब भी अल्लाह की रहमत से सहरी की बहारें, अफ्तार की बहारें और नन्हे मुन्ने मदनी मुन्ने कहाँ पहले ये रुझान हुआ करता था, कहाँ ये रग़बत हुआ करती थी। आला हज़रत की नाते मैंने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ते देखा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाज़ औक़ात यानी आम तौर पर मुश्किल समझने जाने वाले कलाम भी मैंने अपने बच्चों को है ना अल्हम्दुलिल्लाह गलियों में फिरने वाले बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके वालिदैन भी मदनी माहौल से मुंसलिक नहीं नजर नहीं आते, लेकिन उनको पढ़ते देखा। अल्लाह तबारक व तआला की खास करम नवाजी है। अल्लाह तबारक व तआला नजर बद को, अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल को नजर बद से बचाए, दावत इस्लामी को नजर बद से बचाए। बिलखुसूस हमारे आका शेख कामिल, शेख तरीक़त, अमीर अहले सुन्नत, बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया को दराज़ी उम्र बिल खैर बिस्सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए। आपका साया हमारे सरों पर ता देर कायम व दायम फरमाए। आपके फैज़ान से हम सबको खूब इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हम सबको वाकई शरीयत मुताहरा पर अमल करने और नेकी की दावत को आम करने के सिलसिले में खूब भाग दौड़ करने की, खूब तगो दो करने की, खूब कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम ऐसा करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बापा के मुबारक कल्ब में मज़ीद खुशी दाखिल हो और फिर मदीना ही मदीना मज़ीद हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास करम नवाजी है। दुनिया अहले सुन्नत आशिकान रसूल आज बहुत मसरूर हैं, बहुत शादमान हैं, बहुत खुश हैं माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह मुबारक हो, आपको मुबारक हो सब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरहबा मरहबा। वालेकुम अस्सलाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशाअल्लाह। कैसे हैं? क्या बात है, सुभान अल्लाह। किबला निगरान शूरा को तो खुसूसी मुबारकबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खुसूसी मुबारकबाद का पर्चा खुसूसी मौका है, खुसूसी एफर्ट्स हैं, तो वो खुसूसी मुबारकबाद बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब माशाअल्लाह। शुक्राने के नफल अदा किए जा रहे हैं, मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखा जा रहा है। मैंने भी अभी देखा, मेरा असल में अभी इन्होंने 10:30 बजे वो रखा था सोशल मीडिया पर सिलसिला रखा था, तो अभी सोशल मीडिया पर मैं थोड़ा बिजी रहा, वो आपके यहाँ नहीं चला। क्या बात है, अभी क्या बात है, सोशल मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं सारे मीडिया कुर्बान जाइए भाई, तीनों वेंचर हो गए ना, कुर्बान जाइए तीनों वेंचर। क्या बात है, क्या टेक्नोलॉजी खुद हैरान है, जो मेरा इस्तेमाल इन लोगों ने किया ना, खूब किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह की करो रहमत है। मैं शुक्राने के नफल अदा कर कर हाजिर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह और सद्दा शुक्र भी मैंने अलग से अदा किया है माशाअल्लाह कि माशाअल्लाह। आज माशाअल्लाह ये हमारे शुक्राने के नफल पूरे हुए अल्लाह की रहमत से। आशिकान रसूल ने
مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 9 سال پورے ہونے پر نہ صرف میں یہ کہوں گا کہ فیضان مدینہ میں بلکہ شاید دنیا بھر میں کہہ سکتے ہیں، اگر مبالغہ نہ ہو تو آج کی رات آگے پیچھے کا وقت اگر آپ لے لیں تو صرف مدنی چینل کی خوشی میں، اس کے شکرانے میں آج لاکھوں سر ہوں گے جو اللہ کے حضور سجدے میں گئے ہوئے ہوں گے، اور لاکھوں سروں نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکرانے کا سجدہ کیا ہوگا اور تسبیح پڑھی ہوگی سبحان ربی الاعلیٰ، اور اس کی پاکی اور اس کی عظمت کا بالکل بیان ہوا ہوگا۔ ماشاءاللہ اس فیضان مدینہ میں دعا ہو رہی ہے، اور نیچے اسٹارٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ، ہم کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اور فیضان مدینہ کے حاضرین کو بھی ایک مدنی گلدستے بھی کچھ دکھائیں گے۔ ویسے یہ بھی ایک منفرد بات نہیں ہے، شاید واحد چینل ہی ہو جس کے لیے اس طرح اس کی سالگرہ پر نوافل اتنے زیادہ کثرت سے اور اتنے سجدے، یہ شاید واحد ہی ہوگا۔ اس سلسلے میں نے کہتا کہ یہ ایک انتہائی یونیک منفرد اسٹائل ہے، اور اللہ رب العالمین جل مجدو کا خاص احسان دیکھیں، کرم دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین اس کو بنانے والے اور چلانے والے تو جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو جو نوازا ہے وہ تو سبحان اللہ، مگر ایک ویورشپ کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے رب کریم کی جناب میں کس قدر شکر بجا لائیں کہ الحمدللہ وہ بھی نیک اور نیکیوں پر مشتمل ترکیبوں پر حامی ہے۔ اب دیکھیے نا کہ یہ اسلام و دین ہے نا، ہمارا اسلام و دین، یہ ہمیں خوشی ہو یا غم ہو، ان دونوں موقع پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع لانے کا ہی درس دیتا ہے۔ نادان ہیں وہ لوگ جو خوشیوں کے نام پر اللہ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، یعنی خوشی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مسرت، راحت، خوشی، فرحت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں تو وہ نعمتوں کو خود ہم ہی اس بات کے لیے خود کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ عید ہے، خواہ وہ 14 اگست ہے، 14 اگست بھی ہمارے لیے یہ بھی کوئی تاریخ نعمت سے کم نہیں ہے کہ اس دن ہمارا وطن عزیز آزاد ہوا اور ہمیں پاکستان نام کا ایک وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان نصیب ہوا۔ ایسے بہت سارے موقع مل آتے ہیں جن میں خوشی منائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور شکر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے عاجزی کی جاتی ہے، انکساری کی جاتی ہے کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے مولا، مولا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو تیرا فضل ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری رحمت ہے جو تو نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس پر بندہ عاجزی کرتا ہے، یعنی کہ اس میں یہ نہیں کرتا کہ میں نے پھونپا کرنے کا کیا وجہ، ہم نے یوں کر دیا، ہم نے یوں کر دیا، ہم نے یوں کر دیا۔ اللہ کریم اگر توفیق نہ دیتا، اللہ کریم اگر عقل سلیم نہ دیتا، اللہ کریم اگر ہمارے لیے افرادی قوت نہ دیتا، اللہ کریم اگر ہمارے لیے شرع رہنمائی والے یہ مفتیان کرام نہ دیتا، اللہ کریم ہمارے لیے وسائل نہ دیتا، ہمارے لیے سرمایہ کا انتظام نہ فرماتا، ہمارے لیے یہ سب کچھ نہ ہوتا اور ہمارے لیے کام کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عطا نہ فرماتا، تو کون ہے جو ایک قدم اٹھا سکتا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کی تعلیم ہے، یہ دعوت اسلامی کی تعلیم ہے، مدینہ کون کر سکتا ہے اسے؟ مطلب کہ بلکہ کامیابی کے وقت واقعی عاجزی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور انکساری کرنی چاہیے۔ یہی ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے لیے تربیت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فاتح مکہ بن کر جب مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں تو روایتوں کے مضامین کے مطابق ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جمع غفیر، اتنا بڑا مطلب کہ لشکر مبارک اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں اس مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے جہاں سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس انداز پر وہ مکہ چھوڑنا پڑا، جو زیادتی ہو رہی تھی، ہمیں انشاءاللہ بھی فیضان مدینہ میں بھی امید ہے کہ دعا ختم ہوئی ہے، ہمیں دیکھا جائے گا تو ان تک بھی یہ ہمارے مدنی پھول پہنچنے چاہیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس انداز پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فاتح مکہ بن کر، تو روایتوں کے مضمون کے مطابق تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک اس قدر جھکا ہوا تھا کہ آپ کی ریش مبارک جو تھی نا وہ اونٹ کے کوہان سے لگ رہی تھی۔ یہ وہ فاتح ہیں، یہ وہ مدبر اعظم ہیں، یہ وہ رسول محتشم ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے ایک کامیابی اور ایک فتح کا ایک ایسا انداز کائنات کو دیا
کہ جو لا سکے تو ان کی مثل کوئی لے کر آ جائے، نہیں لا سکتا، کبھی بھی نہیں لا سکتا۔ یہاں تو ایک چھوٹی سی فتح ہو جاتی ہے تو معاذ اللہ جشن کے اندر گانے بجائے جاتے ہیں، ادھم بازی کی جاتی ہے، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، عورتیں نچوائی جاتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کے آگے عاجزی کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی نعمت دی ہے، اور یقیناً مدنی چینل ایک بہت بڑی نعمت ہے، یقیناً دعوت اسلامی خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امیر سنت کا ہمیں ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم خود 26 رمضان مبارک کو امیر سنت کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ نعمت دی ہے الیاس قادری کے نام کی صورت میں، الیاس قادری کی صورت میں، کہ جس نے آج لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو وہ راستہ دکھایا ہے کہ جو راستہ واقعی دین کا اور اسلام کا سنتوں کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو انتخاب فرمایا ہے امت کے رہنمائی کے لیے، تو ہم تو اس کی ولادت پر بھی جشن مناتے ہیں، اس کی ولادت کو بھی خوشیاں مناتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں بھی عبادات، ریاضت اور اچھی نیتوں کے ساتھ ہم ان کی ولادتی خوشی مناتے ہیں۔ اسی طرح مدنی چینل کو 9 سال پورے ہوئے، ہم اس کی بھی الحمدللہ خوشی مناتے ہیں کہ 9 سال پورے ہوئے، اور شکرانے کے نفل ادا کر کے الحمدللہ ہم نے اس کی خوشی منائی ہے۔ اور ماشاءاللہ فیضان مدینہ سمیت دنیا بھر میں امید کرتا ہوں کہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول نے شکرانے کے نفل ادا کیے ہوں گے، بلکہ شاید اگر میرا حسن ظن قائم ہوتا ہے جو میں حسن ظن قائم کر رہا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اسلامی بھائیوں سے زیادہ اسلامی بہنوں نے سجدے کیے ہوں گے۔ میرا اپنا حسن ظن ہے۔ گھر میں ایک ماں، اس کے ساتھ کئی بیٹیوں نے، امیل سنت کی کئی مدنی بیٹیوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا ہوگا، دعائیں کی ہوں گی، اور شکرانے کے نفل ادا کر کر بڑا مطلب کہ انہوں نے ایک اپنی عاجزی، یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے کہ ہم لوگ محتاج، لاچار، بے بس ہیں۔ ابھی یہ سب کچھ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، کچھ بھی نہ رہے، جو ہے اللہ تعالیٰ کی کا کرم ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم ہے، اور میل اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ میں آج مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ ساتھ حاضرین کو ایک بات بتاتا چلوں، مدنی چینل اور امیر سنت، اور امیر سنت کی مدنی سوچ، اور امیر سنت کے اعلیٰ حضرت سے محبت۔ اب یہ پہلا سال تھا، ابتدائی ایام تھے، تو مجھے امیر سنت کا ایک پیغام آیا۔ امیر سنت شاید بیرون ملک تھے، اور کوئی سلسلہ امیر سنت نے مدنی چینل پر دیکھا ہوگا، تو مجھے امیر سنت، ان دنوں واٹس ایپ کی ترکیب نہیں تھی، شاید میل تھی یا کال کی تھی، کوئی سا حساب تھا، تو مجھے ارشاد فرمایا کہ عمران ابھی میں نے ایک سلسلہ دیکھا کہ مدنی دعوت اسلامی میں ہم نے سلسلے کو پروگرام کو سلسلے کا نام دیا نا، اصطلاح ہماری۔ ماشاءاللہ شہزادہ حضور کی بھی زیارت ہو رہی ہے مدنی چینل پر، امیر سنت کے بڑے شہزادے ہیں، جانشین بھی ہیں یہ امیر سنت کے، اللہ ان کا سایہ دراز کرے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ تو میں چلیں بات پوری کرنے سے پہلے ان کو مبارکباد دے دیتا ہوں۔ حاجی رضا شہزادہ حضور 9 سال پورے ہونے پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، مبارکباد قبول فرمائیے۔ خیر مبارک، میں بھی آپ کو اور ساری شورا کو اور دعوت اسلامی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں اور جو بھی اسلامی بھائی ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل یہ مدنی چینل جو ہے وہ 9 سال اس کو پورے ہو چکے، یا ابھی بھی شاید چند گھنٹے ہوں گے، ہو چکے بلکہ اسلامی تاریخ سے دیکھو تو ہو چکے ہیں، میرے خیال ہے مغرب بعد یہ شروع ہو چکا تھا 2008 میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، جس طرح تو میں یہ عرض کر رہا تھا شہزادہ حضور مدنی کام کرتا رہے۔ جی آپ جو ہے وہ امیر سنت کا پیغام بتا رہے میں تھے۔ واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور دعوت اسلامی والوں کے لیے اور بالخصوص اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی عشق و محبت کا مدنی پھول ہے کہ ایک سلسلہ امیر سنت نے اسی شاید رمضان مبارک کے بعد کے اس میں دیکھا، اور دیکھ کر مجھے پیغام دیا کہ عمران میں ایک سلسلہ دیکھ رہا ہوں۔ میں جی بابا، اول تاخیر اس پورے سلسلے میں اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں ہوا۔ یہ میں نے بالکل مجھے الحمدللہ وہ پورا مضمون یاد ہے، اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں ہوا۔ اچھا، یہ فرماتے ہوئے اگلا ہی جملہ کنٹینیو کیا کہ اگر مدنی چینل پر اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں ہو سکتا تو مدنی چینل بند کر دینا، یعنی اگر میرے رضا کا ذکر اگر مدنی چینل پہ نہیں ہو سکتا تو مدنی چینل بند کر دینا۔ اور یہ
سوچ تھی. یعنی یہاں سے وہ اسلامی بھائی دیکھیں کہ امیر سنت مدنی چینل کے ذریعے اس امت تک کیا پہنچانا چاہ رہے ہیں. وہ رضا کا پیغام کہ جو رضا کہتے ہیں کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, اسے چارہ جوئی کسے چارہ جوئی گوار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. تو یہ اور وہ اعلیٰ حضرت کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. الحمدللہ اس مدنی چینل کے ذریعے اللہ کی محبت, اس کا خوف, تمام انبیاء کرام کی محبت, تمام انبیاء کرام کی چاہت, تمام انبیاء کرام سے عقیدت و تعلق, اور اس میں بالخصوص امام الانبیاء محبوب کبریہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خاص ایک امتی کو تعلق ہونا چاہیے, ان کے طریقے پر چلنے کا ایک انداز ہونا چاہیے, اس کا بیان. پھر ساتھ ہی ساتھ نہ صرف تمام صحابہ کرام علیہ رضوان, بالخصوص خلفائے راشدین اور بالخصوص خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے جام, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ تمام صحابہ کرام جن کی محبت کے دم بھرے وہ ہے خاندان اہل بیت, ان کی محبتوں کے جام, حسنین کریمین کی محبتوں کے جام, پھر کربلا والوں کی محبتوں کے جام یہ پلائے گئے. پھر کہاں امام اعظم, تو امام مالک, تو امام شافعی, تو امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ, ان تمام بزرگوں کی محبتوں کے جام. ساتھ ہی ساتھ آگے بڑھیں تو جہاں قادری سلسلے کے, یہ پورا قادری سلسلہ ہے, یہ پورا ہمارا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ چل, لیکن دعوت اسلامی چونکہ سب کو لے کر ساتھ چلتی ہے, تو جہاں اس مدنی چینل کے ذریعے میرے پیارے غوث پاک حضور پور نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل, تو وہیں پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل, تو خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل, تو کہیں حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فضائل, ان تمام سلاسل کو لے کر چلنا. پھر تمام مفسرین محدثین کے فضائل, کہیں امام اعظم, تو اس طرح مطلب دیگر بزرگوں کے فضائل کے ساتھ ساتھ پھر چلتے چلتے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خدمات و فضائل, پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات اور ان کے فضائل, اور ساتھ ساتھ چلتے چلتے پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور یہاں آ کر ایک بات کر دی کہ ان کے پیچھے چلو تو سارے بزرگوں کے پیچھے چل پڑو گے. اور پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ امیر سنت کے پیچھے چلو تو انشاءاللہ ان سب کے پیچھے چلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ہے دعوت اسلامی کا مدنی چینل, جو صحابہ کرام سے جو دین اور ائمہ مجتہدین سے جو دین ہم تک ملا, اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات جو ہم کو ملی, خواہ اس کا تعلق پردے سے ہو, یا اس کا تعلق تعلیم سے ہو, اس کا تعلق عقائد سے ہو, معاملات سے ہو, اخلاقیات سے ہو, یا عبادات سے ہو, ان سب کو کھول کھول کے بیان کیا. اور الحمدللہ یہ مدنی چینل آج 9 سال اپنے پورے کر چکا ہے. آئیے جی حاجی رضا کو دکھائیں ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین. بس مجھے یہ عرض کر رہا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا امیر اہل سنت کیوں فرماتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ایک تو عاشق ماہ رسالت, ولی کامل, پھر یہ کہ بعض علماء نے انہیں جو وہ مجتہد بھی کہا ہے, مجتہد کے بھی درجے میں آتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت. اب چونکہ سیدی اعلیٰ حضرت سے پہلے جو وہ کتاب تھی علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی در مختار فتاوی شامی جو کہلاتی ہے, وہ تو ظاہر کہ عربی میں رد المختار فتاوی شامی بھی جسے کہا جاتا ہے. تو یوں دیکھا جائے تو فی زمانہ جو اردو میں جو فتاوی دیے گئے اور جو فقہی مسائل جو اعلیٰ حضرت نے جو حل کیے, جو اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائے, وہ اردو میں جو فتاوی ہے نا وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو دیے نا, اس کے علاوہ پوری دنیا میں اب تک کوئی بھی ایسا مفتی نہیں ہے سیدی اعلیٰ حضرت جیسا. ایک تو یہ کہ اردو تو کجا, عربی میں فی الحال کوئی نہیں ہے سیدی اعلیٰ حضرت کے زمانے کا بھی کہ جو ان کے پائے کو. تو یوں جو امیر اہل سنت نے جو ہے وہ ان کا دامن تھاما اور ہمیں بھی یہی راستہ بتایا. البتہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں جو ہے وہ امیر اہل سنت کا اگر ہم دامن تھامتے ہیں تو سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی تھام لیا, اور سیدی اعلیٰ حضرت سے لے کر آگے چلتے چلتے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم بھی, کیونکہ ہم وسیلے والے ہیں, وسیلے کے قائل ہیں. طریقہ بھی یہی ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا نام لگاتا ہوں, دادا کا نام تو نہیں نہ لگاتا. بالکل. لیکن جب میں والد صاحب کا نام لگاتا ہوں تو میرے دادا سے بھی تو میری نسبت بنی گئی. میرا نام عمران تو میرے والد کا نام حنیف ہے, اور میرے دادا کا نام عبد الرحمن ہے, تو میں پورا تو بن گیا نا, عمران بن حنیف بن عبد الرحمن. بالکل. تو یوں ایک سلسلہ تو مطلب منقطع تھوڑی کیا جائے گا. اور پھر ہم کیوں نہ بولیں
امیر سنت کے معاملے میں کہ یہ چینل بھی امیر سنت ہی کی فراست ہے، انہی کا اذن ہے، انہی کی دعائیں اور انہی کی کوشش اور ان کی ہی خدمات کو ہم یہ سمجھے کہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہی ہمیں یہ راستے دکھائے اور انہوں نے ہی مدنی چینل دکھایا اور آگے ہم کو لے کر چل رہے ہیں اور غوث پاک کے دامن سے وابستہ کر رہے ہیں. اور تو ہم یہ کہیں گے کہ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار. یہ تیرا اونچا کام ہے، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. 1980-81 سے جو دعوت اسلامی چلی نا، یہ خود ہی ایک اونچا کام ہے. یہ اونچے کاموں کی ایک پوری فہرست ہے. یہاں سے ایک تبلیغ دین کا، مدنی قافلوں کا، مدنی انعامات کا، یہ پورا ایک اونچا کام چلتا آیا جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی زیارت بھی کرتے چلے چلیں. ہاں نہیں مجھے نہیں دکھا، ایک طرف ان کے شہزادے کو دکھے، ایک طرف ان کو دکھائی ہے. میری آواز چلنے دیں. ہاں اور کیا، پیر بھی دیکھیں، پیر کے شہزادے کو بھی دیکھیں، اور مدنی چینل دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور امیل سنت کے رضائے بیٹے کو بھی، رضائے پوتے کو بھی دیکھیں. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی چینل کی یہ بھی ایک تعریف ہے کہ ان طرح مدنی منوں کو مدنی حلیوں میں دکھا دکھا کر گھروں میں ذہن دیا جا رہا ہے کہ ہماری لائن یہ ہے، عاشقان رسول یہ ہے ہماری لائن. تو اس طرح الحمدللہ یہ ایک پورا یہ 13 اونچا کام ہے نا. تو یہ مدنی دعوت اسلامی، مدنی قافلے، تو مدنی کام، تو 12 مدنی کام، تو اس کے ساتھ ساتھ بھی جامعۃ المدینہ درس نظامی، عالم کورس، مدرسۃ المدینہ حفظ و ناظرہ، چلتے رہے مفتی کورس، چلتے رہے دارالمدینہ. یہ سارے اونچے کام ہوتے رہے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی پہنچتی رہی. انہی اونچے کاموں میں ایک کام مدنی چینل بھی ہے. مدنی چینل سے دعوت اسلامی نہیں ہے، دعوت اسلامی سے مدنی چینل ہے. الحمدللہ کہ یہ اس کو جو اتنی جلدی مقبولیت ملی اور گھر گھر جو یہ مدنی چینل پہنچا ہے، اس میں ان مبلغین کا، ان ذمہ داران کا پورا ساتھ اور ہاتھ ہے کہ جو پہلے ہی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے علاقوں میں، اپنے ڈویژنوں میں مصروف ہو گئے. ارے یہ تو وہ مدنی چینل ہے کہ جس کی دعوت دودھ والا بھی دیتا ہے، جس کی دعوت پان والا بھی دیتا ہے، جس کی دعوت ریڑھی والا بھی دیتا ہے. یہ سارے کے سارے ہمارے مدنی چینل کے نمائندے ہیں جو 1 روپیہ نہیں لیتے. ہم نے کوئی تھوڑی کو روپیے دے کر ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے. ہمارے تو امریکہ میں مبلغین ہمارے نمائندے ہیں. جہاں جاؤ بڑے بڑے کاروباری لوگ بولتے ہیں مدنی چینل دیکھتے ہو، مدنی چینل ان کو پتہ ہے مدنی چینل کی دعوت دیں گے تو یہ ہم کو ثواب ملے گا. تو یہ تو لاکھوں لاکھ تو صرف مدنی چینل کے وہ ہے نا، وہ ریپریزنٹیٹیو ہیں جو وداؤٹ اینی کوسٹ ہے. ہمارے اس میں کوئی کوسٹ نہیں لگی، کوئی میں نہ ان کو ہم نے پوسٹ دیے، نہ ہم نے اس کی کو کوسٹ دیے. یہ صرف ثواب کی نیت سے الحمدللہ لے کر مدنی چینل چل رہے ہیں. میں ان تمام تر دعوت اسلامی کے ذمہ داران، نگران، اسلامی بھائی، اسلامی بہنوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی چینل گھر گھر پہنچایا ہے. الحمدللہ ہم نے مشورے کیے ہیں، امریکہ والوں کے مشورے کیے، یو کے والوں کے مدنی مشورے کیے، ہند والوں کے مدنی مشورے کیے، بنگلہ دیش والوں کے مدنی مشورے کیے، ساؤتھ افریقہ والوں کے مدنی مشورے کیے ہیں. اسی طرح عرب دنیا کے اندر ہمارے ذمہ داران کے مدنی مشورے ہوئے ہیں. یہ وہ ہمارے نگران کابینہ، شیر مشاہد کے نگران، ڈویژن مشاورت کے نگران، ذیلی مشاہدوں کے نگران، اہل محبت. تو جناب اس میں ہمارے سرمایہ دار جو طبقہ ہے دعوت اسلامی تو محبت کا نر، وہ سب آتے تھے مدنی چینل پر مشورہ کرتے تھے. کوئی اس کی پیمنٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی اس کی قیمت نہیں دی جاتی تھی. ان کو پتا ہوتا تھا کہ مدنی چینل کو عام کر لینے سے کوئی دعوت اسلامی کا یہ چینل عام ہو جائے گا. تو ایسا نہیں کہ ان کو پیسے ملیں گے نہ ان کے گھر چلیں گے، نہیں، یہ جانتے تھے کہ یہ مدنی چینل کے عام ہونے سے دین کا کام عام ہونا ہے، اسلام و سنیت کا کام ہونا ہے. تو یہ اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ان چیزوں کے لیے کہ اس ثواب میں ہم بھی اپنا حصہ ملائیں. میں ان تمام تر ان لوگوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس لائسنس کے اور اس کی پرمیشن کے ملنے میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیا ہے، اس کے اب تک کے چلنے میں جنہوں نے
گورنمنٹ لیول پر اور قانونی طور پر جو دعوت اسلامی کا ساتھ دیا ہے، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. آج یہ خوشی ایک ہماری یا چند لوگوں کی نہیں ہے، آج یہ خوشی لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی خوشی ہے، لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول کی یہ خوشیوں کا ایام ہے. اللہ کی کروڑوں رحمت ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے. ہم اس کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ سب کا تعاون قبول فرمائے، سب کا دعوت دینا قبول فرمائے. انہوں نے گھر میں مدنی چینل شروع کیا ہے. مجھے ملے ہیں، مجھے وہ ملے حاجی شبیر جو کہتے تھے کہ ہم مخالف تھے. کہا ہے مجھے ہم مخالف تھے. اچھا مخالف بھی ایسے کہ مطلب وہ جڑ بنیاد کے مخالف ہو گئے تھے، لیکن آج ان کے گھر میں مدنی چینل. الحمدللہ. مجھے ایک دعوت اسلامی کے بہت ہی پرانے اسلامی بھائی ہیں حاجی شبیر، وہ کہتے ہیں کہ مدنی چینل ہمارے گھر میں آ گیا نا، یعنی ان کے یہ جذبات میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ان کے جذبات یہ ہیں کہ اب میں سکون سے مر سکتا ہوں کہ میرے گھر کو میرا مدنی چینل سنبھال لے گا. یعنی جو کام میں نہیں کر سکا ہمارے مدنی چینل نے کر دیا. الحمدللہ. میں سکون، یہ ان کے جملے ہیں کہ یار مجھے یہ ان کی کیفیت ہے، ان کی کیفیت ہے. سوچے تو بہت بڑی بات، بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پیچھے مدنی چینل ہے جو ہمارے گھر بار کو، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو یہ دیکھ لے گا. تو دعوت اسلامی کے مدنی چینل کی بھی کیا بات ہے. واقعی اللہ کریم ہمارے اس مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. اور میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جن کے مدنی عطیات سے مدنی چینل چل رہا ہے. کیونکہ مدنی چینل کی خصوصیت جو دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ مدنی چینل ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیتا. لوگ پریشان ہیں، یہ بغیر ایڈ کے تم چلاتے کیسے ہو، بغیر کمرشل کے چلاتے کیسے ہو، اور 24 آور آپ کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے، اس کو 9 سال پورے ہو گئے، آپ نے بغیر ایڈورٹائزمنٹ کے چلایا کیسے؟ ہم یہی کہتے ہیں چونکہ یہ چینل مدنی چینل نیکی کی دعوت عام کرتا ہے اور مدنی عطیہ دینے والے، ڈونیشن اور چندہ دینے والے کو اس بات کا یقین ہے، ان کا ظن غالب ہے کہ اس کے پیسے دینے سے ہم کو ثواب ملے گا. مدنی چینل کے ذریعے نیکی کی دعوت عام ہو رہی ہے، پرہیزگاری عام ہو رہی ہے، عشق رسول بڑھ رہا ہے، خوف خدا میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہماری مساجد آباد ہوتی ہیں. مدنی چینل نے تو ہمارے علاقوں میں مساجد بنا دی ہیں. مدنی چینل کے ذریعے تو ہمارے بچے مدینہ مدینہ کرنے لگ گئے، اور ہمارے گھروں میں جو ٹوٹ پھوٹ کا ماحول تھا وہ الحمدللہ وہ بننا اور سنورنا شروع ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین. آج میں نے آپ کو 2 تاثرات دکھانے ہیں، ایک مدنی چینل کے تاثرات بھی دکھانے ہیں اور ایک معتکفین کے تاثرات جو ہر دفعہ روز دکھاتے وہ دکھانے ہیں. لیکن میرا انتظار وہ ذات ہے جس کا یہ سجایا ہوا گلشن ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ جب ان پھولوں کی خوشبو مہکے تو یہ اس وقت موجود ہوں ان کی خوشبوؤں کو اپنے اندر بسانے کے لیے، لینے کے لیے. جب وہ دیکھیں گے کہ میرے گلشن کا یہ پھول مہک رہا ہے تو جتنی خوشی مالی کو ہوگی اتنی خوشی گلشن میں رہنے والوں کو نہیں ہوتی. مالی نے اپنے خون پسینے سے اس گلشن کو سینچا ہے، اور اس گلشن کا مالی کوئی اور نہیں، میرا پیر ہے. اس کا نام الیاس قادری ہے کہ جس نے اپنے خون پسینے سے دنیا، مطلب ان کی یہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں. ہمارے انداز میں کچھ نہ کچھ 19-20 تبدیلی آتی ہے، ان کی سادگیاں نہیں بدلی، ان کا انداز نہیں بدلا. آج میں اثر میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جس طرح مدنی چینل سے پہلے یہ امامہ جیسے باندھ کے رہ جاتے تھے اسی طرح باندھ کے رہ جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں ہے یار کہ میرے سامنے مووی ہوگی، میرے سامنے کیمرہ ہوگا، مجھے دنیا دیکھے گی بس. اور ہم بھی یہی کہتے تھے، ہم بھی یہی کہتے تھے. جو مدنی چینل نہیں تھا، مووی نہیں تھی، ہماری بھی تمنا تھی کہ یہ ذات جس کو ہم فیضان مدینہ کی 4 دیواری میں کمرے میں دیکھتے ہیں، اللہ وہ دین لائے کہ اسے دنیا دیکھے کہ اس زمین پر ایسی بھی کوئی شخصیت ہے جو اس طرح جیتی ہے اور اس طرح جینے کا درس دیتی ہے. اور اس کے یہ مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ہمارا پیغام پہنچنا شروع ہوا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. آج حضرت سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی کی شب عرس ہے. اللہ کریم ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. آئیے دیکھیں. سخاوت خدیجہ مرحبا مرحبا، عظمت خدیجہ مرحبا مرحبا، رفعت خدیجہ مرحبا مرحبا، سخاوت خدیجہ مرحبا مرحبا، عنایت خدیجہ مرحبا مرحبا، عبادت خدیجہ مرحبا مرحبا، کرامت خدیجہ مرحبا مرحبا، زوجہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ام الفاطمہ مرحبا مرحبا، عنایت خدیجہ
ریاضت خدیجہ مرحبا مرحبا عبادت خدیجہ مرحبا سخاوت خدیجہ مرحبا مرحبا شفقت خدیجہ مرحبا مرحبا عنایت خدیجہ مرحبا مرحبا یہ ماشاءاللہ آپ جو جلوس کا منظر دیکھ رہے ہیں، میری آواز آنے جا رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کے پاس. اچھا ہاں، یہ جو جلوس پاک کا منظر دیکھ رہے ہیں، یہ بھی سمجھے کہ مدنی چینل کے ذریعے اس دنیا کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت، عقیدت اور ان کی شان و عظمت میں ایک جلوس، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان و عظمت میں ایک جلوس، اسی طرح امہات المومنین کی شان و عظمت میں ایک جلوس. تو یہ جو جلوس ہے نا، یہ بھی کس کا بھائی کیا خیریت تو ہے، آج کس چیز کا جلوس ہے تو بتایا جائے گا کہ آج ام المومنین ام فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں عرس ہے، جلوس ہے. تو یہ سب مدنی چینل کے ذریعے یہ خوبصورت پیغامات دیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں عقیدت و محبتیں ان کی اور بڑھیں، ان کی چاہت اور بڑھے، اور انشاءاللہ ان کی چاہت و ان کی محبتیں نہ صرف ایمان کی سلامتی کا بلکہ انشاءاللہ جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہیں. انشاءاللہ مومنوں کی ماں مرحبا مرحبا، مومنوں کی ماں مرحبا مرحبا، ام الفاطمہ مرحبا مرحبا، زوجہ مصطفیٰ مرحبا مرحبا. کلام ہے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی توبوا الی اللہ آلہ وبارک وسلم. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ. اللہ لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم، پڑھتے گئے صلی اللہ وسلم. آج درو دیوار محمد اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول. پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول. لاج دورانہ راج دولارا، سونا سونا رب کا پیارا رسول مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. لا الہ الا ہو. علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ عز و جل امیل سنت کی مدنی مذاکرے میں آمد ہو چکی ہے، اور آج چونکہ مدنی چینل کو بھی 9 سال پورے ہوئے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے مدنی چینل کے حوالے سے جو ہمارے مجلس نے، ہمارے اسلامی بھائیوں نے جو ایک مدنی گلدستہ مجھے بتایا کہ تیار کیا ہوا ہے مدنی چینل کے عنوان پر، پہلے اسے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی
جو حسب معمول جو ہم معتکفین کے جذبات و تاثرات دیکھا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آج دیکھیں گے. پہلے دیکھتے ہیں مدنی چینل کے حوالے سے ہمارے اسلام بھائیوں نے کیا مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کا انوکھا چینل، آپ کا اپنا مدنی چینل. مدنی چینل کی اس سفر کی کچھ تاریخ آپ کو بیان کرتے ہیں. مدنی چینل کا آغاز 10 رمضان المبارک 1429 سنہ ہجری کو ہوا بمطابق 9 سپٹمبر 2008. مدنی چینل نے جو کامیابی پائی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پہلے دن سے برکتیں تو امیر اہل سنت کی ہی ہیں. وہ مدنی مذاکروں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے فرسٹ ڈے سے ہی برکتیں لٹاتے چلے آ رہے ہیں. اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، لمبی اور طویل صحت والی عمر عطا فرمائے. شاید دنیا میں کوئی ایسا اور چینل نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں، شرابی شراب چھوڑ دیتے ہوں، ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے ہوں، بے نمازی نمازی بن جاتے ہوں. جی ہاں، یہ آپ کا اپنا مدنی چینل ہے. مدنی چینل دیکھ کے میرے کو یہ جذبہ ہوا کہ میں مسلمان ہو جاؤں. ماشاءاللہ سے میری تینوں بہنیں ہی مسلمان ہوئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا الیاس قادری صاحب، ان کی میں نے پوری رمضان تقریر سنی. جتنا بھی انہوں نے بولا واقعی میں میرے دل میں اور دماغ میں یہ باتیں ان کی اتری ہیں. ایک بار ایسا ہو گیا کہ میں خود ایک بار بیٹھ گیا دیکھنے کے مدنی چینل ایکچولی ہے کیا ہے. سنتے سنتے اتنی گہرائی میں چلا گیا کہ دل کو ان کی بات وہ چھو گئی. تو ایسا تھا کہ اسلام میں کنورٹ ہونا ہے، دعوت اسلام کا پارٹ بننا ہے ہمیں. کی صرف یہی فرمائش تھی کہ یہ آپ سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں. یا اللہ میں اپنے کفریہ مذہب سے، اپنی اہمیت قادیانیت کفریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام وجیندر مشرا تھا. ابھی تک میں انڈیا سے بلونگ کرتا ہوں اور نائجیریا میں جنرل مینیجر ہوں انفارمیشن ٹیکنالوجی. میں مدنی چینل اور باپا جان کو کافی ٹائم سے فالو کر رہا تھا اور ابھی میں نے عالم تیرا پروانہ پروگرام بھی دیکھا آپ کا اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے بس اللہ کا کال آ گیا ہے. اسلام قبول کیا میں نے. لفظوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. امیر سنت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ بول کر پچھتانے سے اچھا ہے آدمی نہ بول کر پچھتائے. زبان ایسی تلوار ہے کہ جس کا گھاؤ بھرتا نہیں ہے. اپنی گفتگو میں طنز، طعنہ، تنقید، ڈانٹنا، جھاڑنا، ان چیزوں کو بس نکال دیں. آپ لوگ آپ کے قریب تبھی آئیں گے جب آپ کے وجود سے، آپ کے کردار سے اور آپ کے لفظوں سے خوشبو مہکے گی. میرا نام بدر عالم مصباحی، جامعہ شفیہ مبارک پور میں تدریس اور افتاء کی خدمت انجام دیتا ہوں. یقین جانے اس کی ضرورت میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ ایسا پروگرام چلنا چاہیے اور مسلسل چلنا چاہیے. بالکل دکھتی ہوئی رگ پہ، نبض پہ ہاتھ رکھ کر کے حاجی عمران صاحب نے یہ بیان فرمایا. ہم جیسے لوگوں کی بھی بہت ساری اصلاح ہو جائے گی. اور میں سن رہا تھا بڑی دیر سے، بڑی دلچسپی سے، مجھے بڑا اچھا لگ رہا اور میں خود اپنی تقریروں کے لیے بھی اسی میں سے سیٹنگ کر رہا تھا کہ میں بھی اس طریقے کی باتیں قوم کے سامنے پیش کروں گا. میں نیت کرتا ہوں اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے کی. کوئٹ سے بول رہا ہوں. آپ کا ماشاءاللہ بیان سن کے مجھے احساس ہوا ہمیں اپنے ماں باپ سے، اپنی بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں کی امی سے معافی مانگنا چاہیے. رات 6 سے بول رہا ہوں. بچوں کی امی پہلے ناراض تھی تو وہ کہتی ہیں شاید انہیں پتہ چل گیا. بار بار آپ فرما رہے تھے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی حاجی صاحب کے کہنے پر فوراً معافی مانگی ہے کہ جی آپ مجھے معاف کر دیں. سادگاہ بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں، قسم خدا کی دل باغ باغ ہو گیا. میں نے اپنے بچوں کی ماں سے بھی معافی مانگ لی اور ہمارے گھر میں تمام ایک دوسرے کو معاف کرنے لگ گئے. میری زوجہ نے میرا قصور ہوتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی. الحمدللہ یہ اس وجہ سے مدنی چینلوں کی برکتیں ہیں. ماجر کیف سے عرض کر رہا ہوں، شام ہی کو میرے اور میری بیٹی کے درمیان ناراضگی ہو گئی تھی تو الحمدللہ مدنی مکالمے کی برکت سے ہم سب گھر والوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا. فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. تہران شورا کا مدنی مکالمہ سن کر تو میرے بچوں کی امی نے اپنے کام سے معافی مانگ لی ہے الحمدللہ. اسلامی بھائی 8 سال ہو گئے میری شادی کو. آج میں نے پہلی دفعہ اپنی بیوی سے معافی مانگی ہے اور یہ بھی مدنی چینل دیکھ رہا تھا تو اتفاق سے بس چینل لگایا تو آج اتنا مزہ آیا. میں نے اپنی بیوی سے پہلی دفعہ معافی مانگی اور میری بیوی نے بھی مجھ سے معافی مانگی. یہ سب مدنی چینل کی بات. اللہ مدنی چینل کو اور برکت ہو. آمین آمین. اللہ ماشاءاللہ آپ کو اور برکت. آپ نے اتنے عرصے کے بعد معافی مانگ لی، آپ کو 2 ہاتھوں سے سلام. خودکشی کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے.
ये तस्वर जान छूटती है तो छूटती नहीं बल्कि फंसती है। और किस तरह फंसती है? इस तरह फंसती है कि जिसने खुदकुशी की ना, अब जिस अंदाज पे खुदकुशी की उसी अंदाज पर उसको अजाब दिया जाता है। जज्बाती ना बने, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर नजर रखें। आपने जो अभी प्रोग्राम में समझाया इसके हवाले से मैंने तौबा कर दिया, आज के बाद मैं जुआ नहीं खेलूंगा और मैंने खुदकुशी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इंशाल्लाह अब मैं नेकी का रास्ता अपनाऊंगा। मरहबा मरहबा। तारीकी ने वतन गैर कानूनी तौर पर सफर करते हैं, जबकि सैकड़ों अफराद किश्तियां डूबने के नतीजे में समुद्र में बह गए। बताइए को मैं तो कह रहा हूँ आसान नहीं है। किसी के पांव जाया हो गए, कोई खुद मर गया, किसी का दिमाग खराब हो गया, कोई पागल जैसा हो गया। सर्दी में पहाड़ों में पानियों में बर्फों में चलाया जाता है। ये सारा गुनाहों भरा रास्ता है, अल्लाह की नाफरमानी वाला रास्ता है। और इस रास्ते पे चलते चलते मौत आ जाना जो है ना, ये कोई अच्छी मौत नहीं है। बाहर का मुंह देखने के बजाय मैं कहता हूँ लीगल भी मत जाओ, अपने मुल्क में रहो, अपने मुल्क के अंदर मेहनत करो। निकलाने छुड़े भी बड़ा मेर है कि मेरा भाई गैर कानूनी जरिया से बढ़ जाना चाहता था, मगर आपका सिलसिला देखकर अब इसने नियत कर ली मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ एक मैसेज आया है, ये कह रहे हैं कि मैं हर रोज 15 लोगों को बाहर जो है वो भेज रहा था 2 लाख रुपए में, और आज से मैं तौबा करता हूँ, आइंदा ऐसे नहीं करूँगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने मेरे घर में मदनी चैनल लगाया है, तब से मेरे घर में मदनी माहौल बनना शुरू हो गया है। पहले मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मदनी चैनल देखकर, बापा के मुजाकरे देखकर, बापा की रगबत दिलाने से अभी मैं नमाजें पढ़ता हूँ, कुरान भी सही से पढ़ना सीख रहा हूँ और मदनी चैनल में बहुत मसले मसाइल सीखने मिलते हैं। मेरा नाम सद्दाम हुसैन कादरी है और मैं डीजे हूँ FM 101 रेडियो पाकिस्तान में, एंड इसके अलावा वर्ल्ड वाइड पे मुझे इंटरनेशनल लेवल पे भी सुना जाता है। बहुत सारे लोग हैं कि जो मेरे प्रोग्राम सुनते हैं, जो मेरे नाम को जानते हैं, लेकिन कई दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ, कई अरसे से, कि मेरे दिल में सुकून नहीं है। मैंने कई दफ़ा हाजी इमरान साहब उनके भी बयान सुने और हाजी इमरान साहब के और आपके भी मैंने सुने। न जाने मुझे एक जुस्तजू, एक लगन होने लगी है, जो सुकून मुझे आप लोगों से मिल रहा है। मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के कदमों में बैठ जाऊं, मैं आप लोगों को सुनता रहूं, आप लोगों के साथ रहूं। बाबा जी मेरे लिए दुआ करें। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि हमारे इस टेक्निकल स्टाफ में इस मदनी अमले में भी मदनी इनकलाब आता गया। आने वाले जब हमारे साथ शामिल हुए तो मदनी माहौल में ना थे, मगर आज उनमें से कई मदनी माहौल की बरकतें लूट रहे हैं। कईयों के चेहरे पर दाढ़ी, सर पर इमामा सज गया और बहुत सारी बुरी आदतों से उन्हें भी नजात हासिल हुई। इससे पहले मैं बाहर का जो मीडिया है उसमें काम किया करता था। यहाँ आने के बाद दाढ़ी का जहन बना तो आहिस्ता 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 ये दाढ़ी इंशाल्लाह नियत कर ली। बापा ने तरकीब दिलाई तो मदनी चैनल में आने के बाद मैंने दाढ़ी रखी। इससे पहले दूसरे मीडिया में जॉब करता था, वहाँ तो बिल्कुल दुनिया जैसे होती है, बिल्कुल रंगीन, यानी कि पैंट शर्ट में, और बस मैं सोचता हूँ अगर मैं यहाँ नहीं होता तो शायद आज मेरे चेहरे पर दाढ़ी ना होती। यहाँ के बहुत कुछ सीखने को मिला है। बिल्कुल ही चेंज थे, फ्रेंच थी, शॉर्ट पहनते थे, टी शर्ट वगैरह। जब उन्होंने कहा कि वही मकसद अमीर सुन्नत के दाढ़ी शरीफ और इमामे की तरकीब हो जाए तो माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बस ऐसा करम हुआ कि मैं इस दर पे इस तरीके से काम कर सकूँ। पहले मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउस थे, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, 3D के हवाले से वहाँ काम किया करते थे। एक दिन मुज़ाकरा था सादात इकराम का, बाबा का सादात इकराम का, में जो दाढ़ी की नियत करवा रहे थे ना, उस दिन बस फिर मैंने सोचा कि दाढ़ी शरीफ रख ली। मदनी चैनल में काम करने की बरकत से यहाँ पे रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी शरीफ सजाई है मैंने। दूसरे चैनल में जॉब करता था, तो यहाँ पर जब मैं एज ए एम्प्लॉय यहाँ पर अपॉइंट हो गया, कुछ 1-2 लाइव के बाद मेरी मुलाकात निगरानी शुरा ने अमीर अहले सुन्नत से करवाई। वो अमीर अहले सुन्नत जिस तरह मिले हैं वो कैफियत लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। हजरत साहब का भी नाम सुना हुआ था। तो जब मुलाकात करवाई तो जब उन्होंने गले लगाया मुझे, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे छोटे से बच्चे को जब माँ अपनी आगोश में नहीं लेती तो कैसा मज़ा आता है, तो वो मज़ा आया था। वो बस वो मज़ा आज तक नहीं भूला मैं। एज आ ऑडियो इंजीनियर कलाम वगैरह रिकॉर्ड करना, बैकग्राउंड वॉइसेस वगैरह करना, अल्हम्दुलिल्लाह बापा का करम है कि ये दाढ़ी शरीफ भी उन्हीं का फैज़ है और बड़ा रूहानी
कल भी सुकून मिला मुझे यहाँ पे काम करने के बाद। बस यही माहौल की बरकत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत को देख के दिल में एक मोहब्बत सी उठी और दाढ़ी सजाने की नीयत कर लिया हमने। अल्लाह का बड़ा करम है कि इधर एक इस्लामी माहौल है, एक दीनी माहौल है, नमाज की पाबंदी की ताकीद की जाती है। जैसे जैसे हमारे इवेंट्स होते हैं, इस्लामी इवेंट्स, उसमें हमें इन्विटेशन दिए जाते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और सवाब हासिल करें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फैज़ान मदनी चैनल जारी रहेगा, फैज़ान मदनी चैनल जारी रहेगा, फैज़ान मदनी चैनल जारी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप देख रहे हैं कि मदनी चैनल कहां से कहां तक का सफर तय करता चला जा रहा है। अल्लाह करीम मदनी चैनल को नजर बद से बचाए और ये नेकियों भरा सफर जारी रहे। आइए अब देखते हैं हमारे मोतकिफीन क्या कहते हैं। अल्लाह अल्लाह। रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा, रमजान मरहबा। मैं एक तालिब इल्म हूँ और एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। फाइनल सेमेस्टर में रिसर्च कंटिन्यू है। 1 माह के लिए मैं माशाल्लाह इत्तिकाफ की नीयत से यहाँ पे आया हूँ जी। पहली दफ़ा पूरे माह का इत्तिकाफ किया और पहली दफ़ा बाउल मदीना में किया। मोहब्बत है यहाँ की, अभी सुन्नत की दीदार, निगरानी शुरा की वो बातें खींच कर लेकर आते हैं यहाँ पे लोगों को। मैं 1 माह के इत्तिकाफ के लिए आया हूँ। पहली बार आया हूँ और पहली बार ही माशाल्लाह इतना मजा आ रहा है कि घर जाने को दिल ही नहीं बोल रहा है। जो चीज़ें हमें नहीं पता थी बिला मुबालगा दावत इस्लामी ने हमें सिखाया है, हमें समझाया है। हमें तो कुछ भी नहीं आता था। जिस मेन मकसद की वजह से हम आए थे इल्म दीन सीखने के लिए, वो भी बहुत अच्छा मिल रहा है और अभी भी बहुत दिन है, इंशाल्लाह और भी बहुत मिलेगा। निगरानी शुरा जो सुबह का बयान फरमाते हैं नमाज फजर के बाद मदनी हल्के से पहले, वो बयान एक ऐसा एक यूनिवर्सल बयान है। मतलब वो हर किस्म के तबके के लिए बयान होता है और वो जिंदगी के हर पहलू को अपने अहाते में लिए हुए होता है। बहुत ही अच्छा लगता है निगरानी शुरा का हम जो ना बयान, जैसे फजर की नमाज के बाद हम उसका बयान सुनते हैं हमारी तो नींदें ही उड़ जाती हैं, इतना प्यारा बयान करते हैं। मैं निगरानी शुरा को पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ और उनका बयान तो दिल में सीधा उतरता है, ऐसी झुरझुरी सी आती है जिस्म में। मैं समझता हूँ यही तालीम है, हमने जो तालीम हासिल की है ना, ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई गई स्कूलों में। माहौल में रहना किस तरह चाहिए, माशरे में अपना किरदार किस तरह अदा करनी चाहिए, वो हमें स्कूलों में नहीं यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ आकर ही जिंदगी का पता चलता है कि हम जो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं वो ये है। मैं बेसिक दुकानदार हूँ जी, तो जब भी मेरी दुकान के सामने कोई रिक्शा वाला खड़ा होता था ना, सच्ची बात है मैं उसे ओए तू करके पुकारता था। सच्ची बात, जब से मैंने ये माशाल्लाह बयान सुना निगरानी शुरा का इमरान भाई का, तो इंशाल्लाह ये वादा करा है कि आइंदा इंशाल्लाह ऐसे नहीं करूँगा। मेरा यही ज़हन बना है कि मैं किसी से भी थोड़ा सा अपने अंदर आना महसूस नहीं करूंगा। आज के बाद मैंने नियत की है ये कि अपने इस्लामी भाइयों से अदब व एहतराम से बात करनी है। पहले आप। हम दीन से बहुत दूर थे, बाहर वहाँ पर ऐसा कोई सिखाने का अमल वगैरह नहीं होता था। हम पिछली बार भी एक मस्जिद में इत्तिकाफ में बैठे थे, मगर वहाँ पर और यहाँ पर बहुत फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। बहुत सारे ऐसे सवाल थे हमारे जो दिल में थे, वो यहाँ पर बहुत सारे क्लियर हो गए और बहुत सारे इधर जो मेन चीज है ना इल्म दीन, वो यहाँ पर पता चलता है, हर चीज का पता चलता है कि यहाँ पर इल्म दीन सिखाया कैसे जाता है। पहले पेरेंट्स के हाथ चूमते थे लेकिन गले नहीं लगाए, लेकिन इस दफा मैंने ये नियत की कि जाकर ना जो मुझसे बड़े भाई है ना, सबसे पहले उसको गले लगता हूँ और अपने बाबा जान को भी गले लगूंगा इंशाल्लाह। नियत यही की है मैंने बस। निगरानी शुरा ने जो दाढ़ी के बारे में बताया कि आपके हाथ नहीं कांपते हैं दाढ़ी को मुड़वाने के लिए, बस उसी जज्बे ने इंशाल्लाह हमारे को ये नियत दी है, इंशाल्लाह दाढ़ी एक मुट्ठी तक रखेंगे इंशाल्लाह। जी बाबा की मोहब्बत है, दिल चाहता है वक्फे मदीना हो जाऊं। बचपन से ही मेरे अंदर सब्र बिल्कुल नहीं था, तो निगरानी शुरा का सब्र पर बयान सुना तो उन्होंने ऐसी मिसाल दी जिससे यकीन माने मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल सुकून आ गया। उसके बाद में मेरे सुन्नत का बैत हुआ और इंशाल्लाह आज हमारे घर में मदनी चैनल की बहार है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदनी चैनल पर ये रमजान मुबारक की बरकत देख कर इधर ही आया हूँ। मैं बयान नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने उस वक्त मुझे देखना नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर पहुंचा हूँ, ये मदनी चैनल ही की बदौलत इधर पहुंचा हूँ। जब हम अपनी पिछली ज़िंदगी देखते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि कैसे हमें नमाज पढ़नी है, कैसे वज़ू करना है, कैसे गुस्ल करना है। जो कुछ सीखे, जो कुछ अभी तक मैं सीखा हूँ वो सिर्फ दावत इस्लामी की वजह से सीखा हूँ। अगर दावत इस्लामी नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। नियत करता हूँ इंशाल्लाह हर माह 3 दिन के मदनी काफ़िले में शिरकत करूँगा और दाढ़ी शरीफ की भी मैं नियत करता हूँ। पहले मैं सोता था तो गुड नाइट कहता था, अब मैं सोता हूँ तो मैं पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। पड़ोसियों का हुकूक यहाँ के पता चला कि 40 घर पीछे, 40 घर बराबर में, 40 घर इधर बराबर में, ये पड़ोस है पूरा।
اور ہم تو یہ چیز سمجھتے ہی نہیں ہے, یہاں آ کے ہمیں ساری چیزوں کا پتہ چلا. اور باپا کو کماؤ پوت بیٹا پسند ہے تو میں بھی انشاءاللہ کماؤ پوت بنوں گا. ماشاءاللہ باپا ہمارے اگر وہ ہیں تو ہم ہیں, ان کی وجہ سے آج ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں, ان کی وجہ سے, ان کی محنتوں سے دعوت اسلامی کو انہوں نے کھڑا کیا اپنی محنت سے. کہاں سے لے کر کہاں چلے اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو نکمے مرید ہیں. ایک گھنٹوں بیٹھ کے ہماری اوقات کیا ہے, 12 میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہاں باپا آپ کو کماؤ پتر پسند ہے, کیسا کماؤ پتر, کیا کما کر دے آپ کو؟ اللہ بس جو مطلب خود نیکیاں کرے اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, 12 مدنی کام خوب حصہ لے, 12 مدنی کاموں میں, مدنی قافلوں میں سفر کرے, دوسروں کو سفر کے لیے تیار کرے. تو یہ ظاہر یہ کمائیاں ہیں, یہ میرے کماؤ پتر ہیں. بعض ہوتے ہیں کہ نہ کماتے ہیں نہ کمانے دیتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں. ظاہر مدنی ماحول ہے, ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے. اب جیسے خیر خواہ جائیں گے ان کے پاس, آئے ہوئے یہاں ہیں لیکن ان کو بھی لفٹ نہیں کراتے ہوں گے. جبھی تو پرچی آئی تھی کہ تعاون کا, تو میں اب صبح کرنا تعاون ان کے ساتھ بات کرنا. تو سب مکس ہیں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, سب اللہ کرے میرے کماؤ پتر بن جائیں, مدنی پتر. نیت کرے ٹویٹ اسلامی بھائیو, انشاءاللہ ہم سب مل کر دعوت اسلامی کے سنت و بھرے پیغام کو آگے سے آگے, آگے سے آگے, آگے سے آگے پہنچاتے رہیں گے. باپا آپ کو مدنی چینل کے 9 سال پورے ہونے پر مبارکباد. آپ کو مبارکباد. مدنی چینل پورے ہونے پر تمام عاشقان رسول کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خیر مبارک, خیر مبارک, خیر مبارک.